قدسیوں کے بیٹھنے کی جگہ میرے حضور کا دربار مسجد میرے حضور کا دربار مسجد نبوی مینار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح مینار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح ستون جس کے ہیں غمخوار مسجد ستون جس کے ہیں غمخوار مسجد نبوی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ادب سے آج کے جو ہمارے خصوصی نعت خواہ ہیں پھالیا شہر سے وہ تشریف لائے ہیں، حضرت محترم ناصرف الطاف قادری صاحب اور ذیشان اظہر بٹی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں زین بھائی، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے صدقہ سے حضور کا میلاد منانا نصیب فرمایا، اور اتنی بڑی ہستی ماشاءاللہ آپ کے گھر میں قدم رنجاں فرمائے، انہوں نے پرنور شخصیت تشریف فرما ہے۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی اللہ پاک کے حضور اپنی اپنی عرضیں پیش کریں اور ساتھ میں پیر صاحب کی زیارت فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ آنکھیں بند کر کے توجہ گنبد خضرا کی طرف رکھ کر 2 بار درود پاک کا نذرانہ اس نیت سے پیش کیجیے کہ آپ یہاں پر درود پاک پڑھیں گے اور گنبد خضرا میں سرکار مدینہ آپ کا درود پاک سنیں گے۔ محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم
من فقیر تو غنی از ہے دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر گر حساب نہ گزیر گر تمہیں حساب نہ گزیر کوئی برکہ بچتا نہیں ریا یا رسول اللہ کوئی برکہ بچتا نہیں ریا آمال نہ میرا میں تیتھوں کی چھپاواں کی بخاواں یا رسول اللہ حساب نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم من مغرق خذ یدی ساحلانا اسکالانا راز نظر وچ تیری جڑا آوے وک جاوے ملک تیرے مولے دنیا کوئی ورلے جان بچاوے اور تو مجھے تو اجے محبوب نے ڈٹھا او جنو ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں دا مان ودھاوے جے جاوے سونا سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے گن گن دے سے
وچ نہ آوے علم سونے نو نہ دیتا جڑا عقلاں وچ نہ گنتی بھی مک جاوے آزم ڈانا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے شاہ خوباں اے جانے جانا اے 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 چہرہ کتاب تیرا اے شاہ خوباں اے جانے جانا ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں شاہ خوباں اے جانے جانا اے شاہ خوباں اے جانے جانا اس آستان کے چراغ ضیائیں مانگتے تھے جن سے دو جہاں کے چراغ جمال سید عالم سے ہی منور مکان کے کمکمے ہو یا ہو لا مکان کے چراغ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سرکار کی کلائی مبارک کی بات ہے وینی الف محبوب میرے دین مروڑیاں زلفاں او در کعبہ پھر گیا جدر یار نے موڑیاں زلفاں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا درویش نے سرکار کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے حمد دے حمد دے سر تے میم مروڑی سونیا تیرا نام بیٹھوں صدقے میرا پیو میری ماں نہ بن
ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਕ ਲੈਂਦੀ ਠੰਡ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਕ ਲੈਂਦੀ ਠੰਡ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਸਮੰਦਰ میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور ایک کلام حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کے خوبصورت کلاموں کا امتزاج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اے شاہ خوباں لطف لینا ہے علامہ صاحب یہ دیکھیے گا اے شاہ خوباں اے جان جانا اے شاہ خوباں اے جان جانا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا ہو ازل سے بے ٹھکانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا اکے بنے والے بوتے ہتھ تو ہتھ پکڑن والا رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رسکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رسکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے نام تخت مگان نہ میں تاج مگان نہ میں منگنیا میں نوزر مل جائے بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے محمل مگنی میں تا پیساں محمل سواری کو اونٹ کو کہتے ہیں نہیں محمل مگنی میں تا پیدل ویسا او مینوں لئی چل خانہ نال تیرے جوڑے صاف
کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے چڑھوالے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بڑی مشہور زمانہ نعت سے درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے سب پڑھ لیجئے صلی اللہ غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک خوشبو سے لدی بالے بہاری گزری یوں لگا آقا دو عالم کی سواری گزری جس راہ چل
کوچے بسا اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نشید ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے کترا کسی نے مانگا میرے سے خطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے در بہا مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں کرم کی ایک نظر سرکار عالی یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر سرکار عالی یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر سرکار عالی یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر سرکار عالی یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر سرکار عالی
रोज़े की जानी या रसूल अल्लाह। शहनशाह मदीना होता हसनैन का सदका। शहनशाह मदीना होता हसनैन का सदका। के मोदत से मेरी झोली है खाली या रसूल अल्लाह। के मोदत से मेरी झोली है खाली या रसूल और दरे अक़दस पे साजिद इसलिए साजिद है मैं आका। दरे अक़दस पे साजिद इसलिए साजिद है मैं आका। अता हो जज़्बा-ए इश्क़-ए बिलाली या रसूल एक उर्दू कलाम का हुक्म है, उसके चलते शार पेश करने की सादत हासिल करेंगे। आप दुरूद पाक एक बार पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु तेरे करम साया मैनू लख कीता। तुसां कक्का तो मैनू लख कीता। मैं फेर बिना वाले वास्ते कीता। ते मनिया जिगरिया वाले लजपाला कर मैं अपने तो तुसां ना मैनू वख कीता। करताज सरदार नहीं कोई मिठिया जिवें तुसां गरीबां दा पख कीता। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे हुजूर मेरी तो सारी
غریب نواز مہربانا سلطنت دی شانا وڈے کرم کمائے پلا قسم خدا کی یہ میرا
مداد کے حوالے سے ایک کلام کا حکم ہے، اور اس کے بعد دربار عالیہ بغداد شریف میں ہم سب نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے 2-3 اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کریں گے. درود پاک سے اپنی زبانوں کو معطر کیجیے. سب پڑھیے جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب کرم ہی کرم ہے یہ دن اور رات
دوا کیجئے ہر طرف سے عاجز و لاچار، ہر طرف سے ہٹا دیجئے اور آپ کو چھوڑ کر آپ کو چھوڑ کے کہاں اپنا ثانی کو بھی بتا دیجئے، اپنا ثانی کو بھی بتا دیجئے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجئے نفس کی قید میں بس مجبور، نفس کی قید میں ہوں بس مجبور، دستگیری دکھا چھڑا دیجئے دستگیری دکھا چھڑا دیجئے ہجر میں چکا ظہور حسین ہجر میں مرے چکا ظہور حسین، ہوئے اطہر اسے دکھا دیجئے، رویت ہے اسے دکھا ماشاءاللہ الحمدللہ ہم یہی جو روٹین ہے یہ بحال کرنا چاہتے ہیں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ بندہ خاموشی سے جس طرح سرکار کی ذات کا ادب ہے اس طرح سرکار کی نعت کا بھی ادب ہے. تو آج کل جو ماحول چل پڑا ہے کہ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے تو
تو یہ ماحول جو ہے یہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب نثری صورت میں، منظوم صورت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ہو چکی، نثری صورت میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی شکل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ملاد سنانے کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں استاذی مکرم شہزادہ حضور مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث حضور مفتی محمد عبد الرحمن قادری اشرفی صاحب آستانہ عالیہ نیکآباد براڑی شریف، آپ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے انداز میں مدح و ثنا فرمائیں. شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اپنے آقا و مولا حضور شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے میلاد پاک کی محفل کے اندر شریک ہیں، اور محفل کی صدارت حضور قبلہ و کعبہ سیدنا و مرشدنا حضرت میاں ثاقب محی الدین قادری گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فیوزات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو حضور کا مقام محبوبیت ہے اس کو سب کے سامنے ظاہر فرما دے. یہ جتنا بھی سلسلہ کائنات کا چلا، یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے اس کو چلانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ جو محبت ہے اس کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جب دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ان کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ لیا کہ ہم جب آپ کو دنیا کے اندر نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر بھیجیں گے تو آپ نے دو کام کرنے ہیں.
پہلا کام یہ کہ اگر عین آپ کی نبوت اور رسالت کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوئے نبی آخر الزماں حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئیں تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا خیال نہیں کرنا بلکہ حضور پر ایمان لے کر آنا ہے اور حضور کی مدد کرنا ہے۔ اور دوسرا وعدہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ لیا کہ اگر آپ کی ظاہری حیات کے اندر حضور تشریف نہ لے کر آئیں تو آپ نے یہ وعدہ اپنی امت سے کر لینا ہے کہ اگر اے امت والو تمہارے درمیان حضور تشریف لے کر آئیں تو آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور پر ایمان لانا ہے اور حضور کی مدد اور نصرت کرنا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلتا رہے، یعنی ایک نسل جو ہے وہ اگلی نسل سے یہ وعدہ لے اور یوں یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے رہے اور اپنی امتوں کو یہ تعلیم فرماتے رہے کہ نبی آخر الزماں حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے قبل دو کتابیں تورات اور انجیل ان کا نزول ہوا۔ تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اس طرح شان بیان فرمائی کہ قرآن فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا اسی طرح یہ حضور کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے یہودی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شانیں جو ہیں وہ تورات کے اندر بیان فرمائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ منورہ کے جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شان ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ یہودی رہتے تھے سرکار کی آمد سے قبل، اور وہ اہل کتاب تھے، ہم بت پرست تھے، تو جب بھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا یہودیوں کے ساتھ ان کا تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہودیاں نے یہ ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے کہ انا نبی مبعوثا الآن قد اضل زمانہ، کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جن کی آمد کا انتظار ہے ان کی آمد کا زمانہ بالکل قریب ہے، نتبعہ، جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور نقتلکم قتل عاد و ارم، اور کہتے کہ بت پرستوں تمہیں اس طرح ماریں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ارم کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی آمد کے منتظر تھے یہودی بھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو حسد اور بغض کی وجہ سے یہ یہود تو ایمان نہ لائے لیکن وہی بت پرست حضور پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھے شخص کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضور کی آمد سے قبل یہ یہودی حضور کا وسیلہ پیش کر کے کافروں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ ہستی آ گئی جس کو خوب پہچانتے تھے تو ان کا انکار کر بیٹھے، ان پر ایمان نہ لے کر آئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس طرح
یہ تورات جو ہے نا، اس تورات نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا تعارف کرایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے قبل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ حضور سے پہلے آخری نبی تھے، لہذا اپنی قوم والوں کے درمیان آ کر جب آپ نے اپنا مقصد بعثت بیان فرمایا تو اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اس لیے دنیا کے اندر آیا ہوں کہ میں اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بشارت دے رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شانیں جو ہیں وہ اپنی قوم کے درمیان واضح فرمائی۔ اور اگر آپ انجیل برنباس کو پڑھیں تو اس کے اندر جا بجا آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نعتیں پڑھی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اس انداز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نعت آپ پڑھتے تھے، حضور کا تعارف کراتے تھے کہ جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کا واعظ سننے والے تھے، وہ بلند آواز سے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ اے محمد آ جا، اپنا جلوہ دکھا جا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئیں اور اپنا جلوہ دکھا دیں۔ اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا انجیل برنباس کے اندر، اس کی فصل نمبر 42 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا کہ اے عیسیٰ، آپ جس نبی کے آنے کی بشارت دیتے رہتے ہیں، جن کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں۔ تو آپ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اس کی مانند نہیں، مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ اگر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جوتے مبارک کے جو تسمے ہیں ان کو کھولنے کی سعادت میسر آ جائے تو میں اس کو بھی اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہوں۔ اس انداز میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شان بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شاہ طبا، یہ یمن کا بادشاہ تھا، یہ ایک مرتبہ یمن سے سفر پر روانہ ہوا سیر کے لیے، اس کے ساتھ تقریباً علماء سیر نے لکھا ہے کہ 1,30,000 یہ سوار فوجی تھے، اور 1,13,000 جو ہیں یہ پیدل اس کے ساتھ فوجی تھے، اور علماء اور صلحاء کی ایک بڑی جماعت اور اراکین سلطنت بھی ساتھ تھے۔ تو یہ پہلے مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے پاس حاضر ہوا، اور یہاں پر غلاف کعبہ اس نے چڑھایا۔ اس کے بعد یہ چلتا چلتا مدینہ منورہ کے اندر پہنچا۔ حضور کی پیدائش سے 1000 سال قبل کی بات ہے۔ جب وہاں پر پہنچا اور آگے چلنے کا اس نے قصد کیا تو یہ جو 400 علماء تھے اس کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں پر ہی رہیں گے۔ اس نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پر ہی رہنا چاہتے ہو، واپس نہیں جانا چاہتے؟ تو وہ 400 علماء کہنے لگے کہ ہم نے اپنی مقدس کتابوں کے اندر جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شانیں پڑھی ہیں، ہمیں علامتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ اس جگہ پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، لہذا ہم یہاں پر رکیں گے، آپ کا انتظار کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر آپ تشریف لے آئیں تو ہم کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ جب شاہ طبا نے یہ بات سنی تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر رکو، یہ 400 علماء وہاں پر رکے۔
اس نے ان کی شادیاں بھی کی اور 400 مکان بھی تعمیر کرائے وہاں پر رک کر، اور ان کی مالی معاونت بھی کی کہ یہ معاشی فکر سے آزاد ہو جائیں، اور وہاں پر ایک 2 منزلہ مکان جو ہے وہ بھی تعمیر کرایا، اور وہاں پر جو بڑے عالم تھے ان کے سپرد ایک خط لکھ کے کر دیا۔ اس خط کو طبا نے کہا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئیں تو ان کی خدمت میں میری طرف سے یہ خط پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر نہ آئے تو پھر آپ اپنی اگلی نسل کے اندر منتقل کر دیں گے، یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئیں۔ چنانچہ وہ خط اس خاندان کے اندر چلتا رہا۔ 1000 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ کے اندر پہنچے اور صحابہ کرام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ حضور میرے گھر میں قیام فرمائیں، کوئی چاہتا ہے کہ حضور میرے گھر میں قیام فرمائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اونٹنی مبارک کی رسی کو پکڑ کر وہ اپنے گھروں کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو فإنہا مأمورہ، فرمایا کہ اس کی لگام کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پر مجھے لے جائے گی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس جانور کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی علم کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ آپ نے وہ دراز گوشت تھا جو حضور کا، جس نے غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا اور کہنے لگا کہ حضور میری نسل کے اندر، میرے آبا کے اندر 60 ایسے ہیں کہ جن پر انبیاء نے سواری فرمائی ہے، اب اس نسل کے اندر میں آخری رہ گیا ہوں اور انبیاء کے اندر حضور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حضور مجھے اپنی غلامی کے اندر قبول فرمائیں۔ تو حضور نے اس دراز گوشت کو اپنی غلامی کے اندر قبول فرمایا اور اس کا نام رکھا یعفور۔ اب یہ جو یعفور تھے نا، ان کا کام کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہوتی، یہ اس کے قریب ہی کھڑے رہتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو ضرورت ہوتی کسی صحابی کو بلانے کی تو آپ یعفور کو مخاطب کر کے فرماتے کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، اور یہ یعفور جو ہیں یہ چلتے ہوئے سیدھے اس صحابی کے گھر میں، اور وہاں پر جا کر اس کے دروازے پر اپنا ماتھا رگڑتے تو وہ صحابی جان جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مجھے بلایا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شان ہے کہ آپ کے ساتھ جس جانور کا تعلق ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی علم کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ چلتی 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 وہی 2 منزلہ مکان جو شاہ طبا نے تعمیر کرایا تھا اس کے باہر جا کر بیٹھ گئی، اور اس کے اندر رہائش تھی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لہذا اس کے تحت علماء سیر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے اپنے محبوب کو بھی کسی کا محتاج نہیں کیا۔ حضور مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور اپنے گھر کے اندر قیام پذیر رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ گھر نہیں تھا، وہ شاہ طبا نے حضور کے لیے 2 منزلہ مکان تعمیر کرایا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو اس گھر کے اندر قیام فرمائیں گے، لہذا حضور نے اپنے گھر کے اندر ہی قیام فرمایا۔ جب اس گھر کے اندر حضور نے قیام فرمایا تو وہ خط جو شاہ طبا نے لکھا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے ابو لیلہ کے پاس کہ ابو لیلہ جلدی سے چلو وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرو۔ اب ابو لیلہ جو ہیں وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مجلس کے اندر پہنچے،
سرکار کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ابو لیلہ آ رہے ہیں، ان کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آ رہے ہیں۔ اچانک ابو لیلہ آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا انت ابو لیلہ، فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے۔ تو ابو لیلہ جو ہے یہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، حیران ہو کر کہنے لگے، ابھی ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پہچان نہیں تھی کہ کون ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا چہرہ جادوگر والا تو نہیں لگتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد ہات الکتاب، آپ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہوں، وہ خط لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ ابھی کسی نے ذکر نہیں کیا تھا اس خط کا، حضور نے خود وہ خط مانگا، اور جب وہ خط نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پڑھا تو سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا مرحبا بتبع الاخ الصالح، فرمایا خوش آمدید ہے تبع کو، وہ نیک بھائی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اچھا اب اس خط کے اندر لکھا ہوا کیا تھا؟ شاہ طبہ نے اس کے اندر لکھا الی محمد ابن عبد اللہ نبی اللہ و رسولہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین من الطبع الاول۔ اس نے لکھا کہ یہ خط ہے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی طرف، جو اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالی کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور یہ خط طبع اول کی طرف سے ہے آپ کی خدمت کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اس نے لکھا اما بعد، سلام کے بعد، فإنی آمنت بک وکتابک الذی ینزل علیک، کہنے لگا کہ حضور میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، حضور میں آپ کے دین پر ہوں، آپ کی سنت پر ہوں۔ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، میں آپ کے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں، جو آپ کا بھی رب ہے، ہر ایک کا رب ہے، اور جو تعلیمات آپ کا رب آپ کو عطا فرما کر بھیجے گا ان تعلیمات پر بھی میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ اور پھر لکھتا ہے فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا، کہنے لگا کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو بہت بہتر ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حضور کا زمانہ پا لوں۔ فَإِن لَمْ أُدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي وَلَا تَنْسَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لکھتا ہے کہ حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو حضور آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجئے گا، مجھے وہاں پر بلائیے گا نہیں۔ فَأَنَا مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مَجِيِّكَ، حضور میں آپ کی جو اولین امت ہے نا اس میں سے ہوں، اور آپ کی آمد سے پہلے ہی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ شاہ طبہ نے جو ہے وہ لکھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کو سن کر آپ نے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے پہلے نمبر پر کہ جو سابقہ امتوں کے لوگ تھے وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ وہ جو نبی یہ آخر الزمان ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا شفاعتی حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، سچ ہے، اور پھر فرمایا کہ جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا وہ میری شفاعت سے حصہ بھی نہیں پائے گا۔ تو اب جو کہتا ہے جی کہ حضور شفاعت کریں گے اس کی بات بھی ٹھیک ہے کہ تو حضور کی شفاعت پر ایمان رکھتا ہے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور جو کہے جی کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے تو کہیں بالکل ٹھیک کہتا ہے، تیری شفاعت حضور نہیں فرمائیں گے۔
اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت حق ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سابقہ امتوں کے لوگ جو تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جناب طبا کو اپنی غلامی کے اندر قبول فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ سارے کا سارا حضور کا ہے، کہ اولین بھی حضور کے امتی ہیں، آخرین بھی حضور کے امتی ہیں۔ حضور جس کو چاہے اپنی غلامی کے اندر قبول فرما لیں، یہ حضور کی مرضی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ کا شہر محبت بسا دیا تھا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہترین اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب اس شہر سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے گئے، آپ نے ہجرت فرمائی، جہاں پر دشمن موجود تھے، جہاں پر حضور کو اذائیں پہنچانے والے موجود تھے، جہاں پر حضور کو تکلیفیں پہنچانے والے موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ شہر عطا فرمایا کہ جو 1000 سال سے آپ کی محبت کے اندر بس رہا تھا۔ تو یہ قرآن پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پیدائش سے پہلے اتنا کائنات کے اندر حضور کا ذکر عام جاری فرما دیا تھا کہ ہر آدمی جانتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے کر آئیں گے، اور وہ نبی یہ آخر الزماں ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو مختصر سی حاضری ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع غج میں لاکھوں سلام، شمع غج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو رب کے
صدقائے امام آدم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام سب گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین یا الہی آل رسول سلام عاجزانہ ہو تمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ جی دعا فرمائیں گے، سارے حضرات دعا کے لیے خاتم. اللہم آمین. 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 اللہم آمین برحمتک یا. تمام احباب صفحے بنا لیں، انشاءاللہ تعالی ادھر ہی لنگر پیش کیا جائے گا. راستہ دے.